کنواری لڑکی سے شادی کیوں ضروری ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا تم نے شادی کر لی؟ حضرت جابر نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کنواری لڑکی سے یا بیوہ طلاق یافتہ سے؟ حضرت جابر نے عرض کیا، میں نے بیوہ طلاق یافتہ عورت سے شادی کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کنواری لڑکی سے شادی کرتے تو تم سے ہنسی مذاق کرتی اور تم اس سے خوش رہتے۔ اسلام میں نکاح کو ایک پاکیزہ اور بابرکت عمل قرار دیا گیا ہے اور انسان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اس اہم فیصلے کو سمجھداری، سادگی اور نیک نیتی کے ساتھ کرے، کیونکہ نکاح صرف خواہشات پوری کرنے کا نام نہیں بلکہ ذمہ داری، تعاون اور ایک اچھا گھر بنانے کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں نکاح کے بارے میں بہت سے خوبصورت واقعات ملتے ہیں، جن میں سادگی، دیانت اور نیک نیتی کی مثالیں موجود ہیں۔ ان میں ایک واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی ہے۔ جب وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے پاس مال و دولت کچھ بھی نہ تھا، مگر ان کے دل میں محنت اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے نہایت سادگی سے نکاح کر لیا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر خوشبو زردی کا نشان دیکھا اور فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ آپ نے پوچھا، مہر میں کیا دیا؟ انہوں نے عرض کیا، سونے کے ایک دانے کے برابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا، ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرنی پڑے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں نکاح کو آسان اور سادہ رکھنا چاہیے۔ اصل چیز انسان کا کردار اور نیت ہے، نہ کہ دکھاوا اور دولت۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے ایک کنویں پر دیکھا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہیں۔ انہوں نے پوچھا، تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہم تب تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ لوگ ہٹ نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی لالچ کے ان کی مدد کی۔ جب وہ لڑکیاں گھر گئی تو اپنے والد کو بتایا۔ ان کے والد، جنہیں اکثر حضرت شعیب علیہ السلام کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ کو بلایا اور ان کے کردار کو دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرنے کی پیشکش کی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ نکاح کا اصل معیار کردار، امانت داری اور ذمہ داری ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ کا واقعہ بھی بہت سبق آموز ہے۔ ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے اور پیچھے 9 بہنیں چھوڑ گئے تھے۔ حضرت جابر پر ان سب کی ذمہ داری تھی اور قرض بھی ادا کرنا تھا۔ ایک سفر میں وہ ایک کمزور اونٹ پر سوار تھے جو چل نہیں رہا تھا۔ سب لوگ آگے نکل گئے اور وہ پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قافلے کے پیچھے چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جابر کا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا، جابر، کیا بات ہے؟ حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا اونٹ بہت کمزور ہے اور چل نہیں رہا۔ حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اسے بٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی اس کے قریب بٹھائی اور حضرت جابر سے فرمایا، ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ حضرت جابر نے لاٹھی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاٹھی سے اونٹ کو ہلکی ہلکی ضربیں لگائی۔ جو اونٹ پہلے چلنے سے انکار کر رہا تھا وہ اچانک اچھل کر کھڑا ہو گیا اور تیزی سے دوڑنے لگا۔ اس کے جسم میں ایک دم چستی آ گئی۔ حضرت جابر فوراً اس پر سوار ہو گئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے۔ وہ خوشی سے حیران تھے کہ ان کا کمزور اونٹ اب تیز رفتار ہو گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت شروع کرنے کے لیے حضرت جابر سے فرمایا، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کنواری سے یا شادی شدہ بیوہ سے؟ انہوں نے جواب دیا، شادی شدہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا اور فرمایا، تم کنواری لڑکی سے شادی کرتے تو وہ تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد غزوہ احد پہ شہید ہو گئے تھے اور وہ 9 بیٹیاں چھوڑ گئے تھے جن کا میرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ مجھے مناسب نہ لگا کہ میں ایک کم عمر لڑکی سے شادی کروں اور وہ میری بہنوں کے ساتھ جھگڑتی رہے، اس لیے میں نے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تاکہ وہ ماں کی طرح میری بہنوں کی دیکھ بھال کرے، ان کی خدمت کرے اور انہیں سنبھالے۔
یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی کو سراہا اور ان کی مالی مدد کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر کیا تم اپنا اونٹ مجھے بیچو گے؟ حضرت جابر سوچ میں پڑ گئے کیونکہ وہ اونٹ ان کا قیمتی سرمایہ تھا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ٹھیک ہے، آپ کتنے میں خریدیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم میں۔ حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس میں تو مجھے نقصان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے یہاں تک کہ 40 درہم تک پہنچ گئے۔ حضرت جابر نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینہ پہنچنے تک اس پر سوار رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط قبول فرما لی۔ جب قافلہ مدینہ پہنچا تو حضرت جابر اپنے گھر گئے، پھر نماز کے لیے مسجد آئے اور اونٹ کو باہر باندھ دیا۔ نماز کے بعد انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ رہا آپ کا اونٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم سے زیادہ کچھ دے دے۔ حضرت بلال نے رقم دے دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 اونٹ بھی جابر کو واپس دے دو۔ جب حضرت بلال اونٹ لے کر آئے تو حضرت جابر حیران ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت بلال نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اونٹ بھی لے لو اور اس کی قیمت بھی اپنے پاس رکھو۔ یہ سن کر حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کو اونٹ کی ضرورت نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو میں نے تم سے سودا اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ لے لوں؟ نہیں، بلکہ میں یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے کتنی رقم دوں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کی مدد بھی کی اور اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی اچھے اخلاق اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔